بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں۔ اور یہ سب کام ہو رہا ہے، لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے، اور اس کی آیات و نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے۔ اس قدر صورتیں اس سلسلے کی سچائی کی موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں۔ چونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توہین کے لحاظ سے اس سلسلے کی عظمت کو دکھایا ہے۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 14، ایڈیشن سن 1984۔ بعض نادانوں کا یہ خیال کہ گویا میں نے افتراء کے طور پر الہام کا دعویٰ کیا ہے غلط ہے، بلکہ در حقیقت یہ کام اس قادر خدا کا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس جہان کو بنایا ہے۔ جس زمانے میں لوگوں کا ایمان خدا پر کم ہو جاتا ہے، اس وقت میرے جیسا ایک انسان پیدا کیا جاتا ہے اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے عجائب کام دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ خدا ہے۔ کتاب البریہ، اشتہار واجب الاظہار، روحانی خزائن، جلد 13 صفحہ 18۔ اس زمانے کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھنا اس مصلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم الشان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان کے حملوں کو دفع کرنا اور ان کے فلسفے کو جو مخالف قرآن ہے دلائل قویہ کے ساتھ توڑنا اور ان پر اسلام کی حجت پوری کرنا ہے، کیونکہ سب سے بڑی آفت اس زمانے میں اسلام کے لیے جو بغیر تائید الہی دور نہیں ہو سکتی، عیسائیوں کے فلسفیانہ حملے اور مذہبی نکتہ چینیاں ہیں، جن کے دور کرنے کے لیے ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آوے۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد 5 صفحہ 341۔